أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور کفار کو دوست نہ بناؤ. یعنی اہل کتاب اور کفار ان کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے. اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. دین کو کھیل بنانے سے کیا مراد ہے؟ جب دل کیا تب کر لیا، جب نہیں دل کیا تو نہ سے. جب دل کیا نماز پڑھنے کا تو پڑھ لی، جب نہیں دل کیا تو نہ پڑھی. جہاں کہیں پر حالات موافق ہوئے، سب نے دوپٹے لے لیے، اسکارف لے لیے تو ہم نے بھی ساتھ لے لیے. جب نہیں ہوئے تو وہاں پہ اتار دیے. ایک کام کو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہ کرنا، اس کا مذاق اڑانا ہے. اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو ویسے فالو نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے اور جو کفار ہیں وہ آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. صرف اور صرف وہ والی عبادات کرتے ہیں جن میں ان کی اپنی انجوائمنٹ ہے، جس میں اپنے کھانے پینے کی محفلیں ہیں، جن میں تیار ہو کر بیٹھ کر مزے ہیں. ویسے درسوں میں اور ویسے میلاد اور ویسی چیزوں میں تو چلے جانا ہے بڑے شوق سے، تیار ہو کر بھی، کھانا شانا بھی، یہ بھی وہ بھی. جہاں پر عبادت کا موقع آ گیا کہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے، وہاں پر پھر سارے بہانے چیزیں یاد آنے لگ جائیں. سوچنا شروع کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کو ہم نے حقیقتاً مذاق ہی بنایا ہوا ہے. جہاں پر ہمیں لگتا ہے نا تھوڑا سا اس میں انجوائمنٹ ہے، اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم لگ جاتے ہیں. اور جہاں پر تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، لمبی کھڑے ہو کے تراویحاں پڑھنی پڑتی ہیں، تہجد کے لیے زیادہ لمبا اٹھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے، وہاں پر ہمارے پاس پھر بہانے آ جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، طبیعت ایسے ہے، فلاں چیز ہے. تو دین کو مذاق اور کھیل بنانے سے منع کیا گیا ہے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا. اور جب تم نماز کی طرف آواز دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. مومن کبھی بھی نماز کی آواز آنے پر اسے مذاق اور کھیل نہیں بناتا. مذاق اور کھیل بنانا کیا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دینا اور اپنی دنیا میں ہی مشغول رہنا. حدیث یہاں تک کہتی ہے کہ جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف نکلے تو اس وقت بھی وہ ہاتھوں میں ہاتھ نہ ڈالے. یعنی دو چل رہے ہیں تو وہ ہاتھوں میں ہاتھ نہ ڈالیں. اور یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یعنی دنیاوی چیزوں کی طرف بالکل بھی وہ مائل نہ ہو. جب وہ وضو کر کے نکلا ہے تو اس کا پورا کی پوری توجہ اب کس طرف ہونی چاہیے کہ میں مالک الملک سے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے. اور یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ جب اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ اذان اس کے کانوں میں نہ پڑے، پھر واپس آ جاتا ہے، اقامت کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اسی لیے جب کبھی لگے کہ شیطان کا حملہ ہے، اذان بچوں پر بھی نظر لگے کہ نظر لگی ہوئی ہے تو اذان ان کے پاس لگانی چاہیے، خود بھی اذان سننی چاہیے. اذان ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ شیطان بھاگتا ہے.
اور خاص طور پہ یہ تو نماز کے لیے اذان کا حکم ہے نا، تو نماز کا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس کو اپنی نامرادی سمجھتا ہے کہ میں ان کو بہکا نہیں سکا، اور وہ اس وقت اس سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا اور جن میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی، یہ لوگ درجے میں زیادہ برے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور یقیناً اسی کے ساتھ وہ نکل گئے، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ اور تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گناہ اور زیادتی اور اپنی حرام خوری میں دھوڑ کر جاتے ہیں، یقیناً برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ انہیں رب والے لوگ، ربانیون، رب والے لوگ اور علماء ان کے جھوٹ کہنے اور ان کے حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پہلے کی قوموں پر بھی اس وجہ سے عذاب آیا کہ وہ خود تو کرتے تھے، دوسروں کو روکتے نہیں تھے۔ اور آج ہم بھی اس طرف جاتے جا رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ خود کر لیا بس کافی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہم کہتے ہیں اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، کیا دوسروں کو کہنا، اسے بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دین کے معاملے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حکمت کے ساتھ، فساد نہیں کہ وہاں پر گانا بجانا چل رہا ہے اور مہندی کا فنکشن ہو رہا ہے اور وہاں ہم کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور لان تان، ایسا نہیں کہا گیا۔ لیکن حکمت کے ساتھ وقت سے دوسروں تک پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے اصحاب السبت، جو یوم سبت والے لوگ تھے، ان کا واقعہ، ان میں بھی ایسا ہی پیش آیا تھا کہ جنہوں نے نہیں روکا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر یہ بہت سخت بات ہے، تو جہاں تک ہو سکے پیار حکمت کے ساتھ، اگر بول کے بتا سکیں اچھی بات ہے، اگر نہیں بتا سکتے لکھ کے بتا دیں۔ آج کل تو میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کچھ شیئر بھی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا۔ اگر آپ کو کہنا نہیں آتا، کوئی لیکچر آپ فارورڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، لیکن دوسروں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کی برائیوں کے پیچھے نہ لگیں۔ یہ بھی ہم اکثر کرتے ہیں، کوئی لیکچر سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو فلاں کو سننا چاہیے، وہ ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نظریے سے بھی ہٹنے کی ضرورت ہے۔ جنرل دوسرے کو دین کی طرف دعوت دینی چاہیے، پہنچانا چاہیے، لیکن کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اسے کہنا یہ تو تمہارے لیے درس تھا، آج کی کلاس تو تھی تمہارے لیے، ساری باتیں تمہاری والی تھی، یہ دوسرے کا دل دکھانا، اس انداز میں دعوت دینا، اس کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کوئی بھی شخص جو ایسی قوم میں ہو جن میں معاصی کا ارتکاب کیا جاتا ہو، یعنی گناہوں کا، جو اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اسے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر کوئی عذاب بھیجے گا۔ اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ یہ اسی سے متعلق آیات ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ دینے کا کہا تو انہوں نے مذاق اڑایا، اور بجائے اس کے کہ اس کو فضیلت سمجھیں، کہنے لگے کہ گویا ہاتھ بندھے ہوئے سے مراد یعنی کہ بخل والے، کہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ اللہ دینے والا نہیں ہے، اس کے پاس کمی ہو گئی ہے، بخل وہ کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ اس انداز میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، ان کے ہاتھ باندھے گئے اور ان پر لعنت کی گئی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی کوئی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن میں ہی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے، یقیناً انسان بڑا ظالم، بہت ناشکرا ہے۔
تو یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، تو کسی طور پر یہ زیب نہیں دیتا کسی کو کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے۔ اللہ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی طرح کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کس قدر خرچ کیا ہے، تو اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا صحیح مسلم کی، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں مگر ہمارے جیسے نہیں۔ کیفیت کیا ہے، کس طرح ہے، اس کو ہم نہیں جانتے، ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں کہ نہیں، نعوذ باللہ، ہاتھ ہی نہیں ہے۔ نہیں، جس طرح سے اللہ سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کا سننا اور جاننا اور ہمارا سننا اور جاننا میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ کی صفات ہیں، جس کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے، حدیث میں بھی آ رہا ہے، اللہ بھی فرما رہے ہیں اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیا کیفیت ہے، کس طرح ہے، کیا کچھ ہے، اس پر ہمیں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے موجود ہے۔ اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک جماعت درمیانے راستے والی ہے اور ان میں سے بہت سے لوگ برا ہے جو کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے نہ کیا تو تو نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مشن دیا گیا تھا، جو کام دیا گیا تھا، جو پیغام پہنچانے کو کہا گیا تھا، اس کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پہنچایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی، تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اور جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہم سب یہ گواہی دیں گے کہ بے شک آپ نے پیغام رسالت کو پہنچا دیا اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور یہ کہ آپ نے خیر خواہی فرمائی۔ اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے اپنا پورا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور جہاں تک ذکر ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچا لے گا، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے، میں بھی آپ کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کاش کوئی نیک آدمی میرا پہرا دیتا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہتھیاروں کی چھنکار سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا سعد بن ابی وقاص ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آیا ہوں کہ آج رات آپ کا پہرا دوں۔ خود ہی ان کے ذہن میں آیا اور وہ خود ہی آگے اور اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس تو آپ نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا لوگوں تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے دشمن سے بچائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو. تم کچھ بھی نہیں ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی ہم مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے، یاد رکھیں ہم کچھ بھی نہیں ہے جب تک ہم قرآن کو قائم کرنے والے نہ ہوں، اس کو تھامنے والے نہ ہوں. جس طرح اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اپنی کتاب کو نہیں قائم کریں گے، نہیں تھامیں گے، روزمرہ زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے تو گویا ہم کسی کام کے نہیں. اور اس کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور یقیناً جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا. سو تو کافر لوگوں پر غم نہ کر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصارہ، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے. اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقعہ نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. کس طرح اندھے اور بہرے ہو گئے؟ حقیقتاً نہیں، اللہ کے احکامات سے. گویا سنتے ہوئے بھی نہیں سنا، گویا دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو بار بار اس چیز کا رد موجود ہے کہ مسیح ابن مریم خدا نہیں تھا، اللہ نہیں تھا. بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، ثالث ثلاثہ، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود. اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. تو کیا وہ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. انسان توبہ کرے، اللہ کی طرف بڑھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی بخشش کے دروازے نہ کھلیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفات اپنی اس آیت میں ساتھ ہی ذکر کر دی. افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحیم. نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ ہے، ان کی سچی تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اچھا اس بات کا ذکر کیوں کیا کھانا کھایا کرتے تھے؟ سب انسان کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کو خدا کا درجہ دیا ہوا تھا، خالق کا درجہ لوگوں نے دیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تو اپنے بشری تقاضے تھے، ان کی تو اپنی ضرورتیں تھیں، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے. خالق کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کچھ کھائے یا اس کو کسی ایسی چیز کا وہ محتاج ہو. تو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ تو بشر تھے، اسی لیے ان کے بشری تقاضے تھے. دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح پھیرے جاتے ہیں. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کی مالک ہے اور نہ نفع کی، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، غلو نہ کرو، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا. میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، اس لیے تو مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. غلوف کرنا، بڑھ جانا، یہ دین کو بہت نقصان دیتا ہے، بہت ہی زیادہ نقصان دیتا ہے. نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا، بڑے درجے دے دیے، اور وہ کچھ جو کہ اللہ سے مانگا جانا چاہیے تھا اور وہ کچھ جو کہ اللہ کے لیے خاص تھا وہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے خاص کیا. آج ہمارا بھی کچھ تھوڑا کیا ویسا ہی حال ہو گیا ہے کہ ہم
انسانوں سے اس طرح مانگتے ہیں جس طرح کہ رب سے مانگا جانا چاہیے. ان کے پاس جا کے اس طرح نظر نیاز دیتے ہیں, قربانی کرتے ہیں جو کہ اللہ کے لیے ہی کی جانی چاہیے. تو وہ کرنے سے کیا ہم شو کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات کرنے والی ہے یا وہ کرنے والے ہیں؟ ایک بہت بڑا آج کا المیہ اور مسئلہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ جو کوئی نیک شخص ہے اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو اللہ نے اعلیٰ درجہ اگر دیا ہے تو بس اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, وہ دعا کر لیں. اس سے بڑھ کر اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب کچھ جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ کسی انسان کے لیے کرنا اللہ کی ناقدری کرنے کے برابر ہے, شرک کے مترادف ہے اور اس سے بچنا چاہیے. وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور مسیح ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی, یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے. وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے. بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے. تو ان میں سے بہت سو کو دیکھے گا وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے, اور لیکن ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں. یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں. اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں, اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. تو قریب ترین لوگ مسلمانوں سے کون ہیں؟ نصارہ. آج بھی ایمان لانے والوں میں جن کی تعداد زیادہ ہے وہ نصارہ ہی ہیں, کرسچنز ہی زیادہ مسلم ہو رہے ہوتے ہیں. اور جیوز اور جو یہ شرک کرنے والے ہیں مشرک, ان میں کی تعداد بہت کم ہے لیکن ان میں سے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ دشمنی میں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کریں, جو دشمنی میں بڑھے ہوئے ہیں وہ یہود اور مشرکین ہیں, اور جو قریب ترین ہیں وہ نصارہ ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. یہاں پر مفسرین کے مطابق اس آیت سے مراد وہ نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے, اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. ان لوگوں میں نجاشی اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں کہ جب مکہ میں مسلمان ہونے والے صحابہ ہجرت کر کے نجاشی کے ملک حبشہ میں گئے تھے اور انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو جعفر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے. تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گئے, اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا تھا. اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر بھی دوسرے مقامات پر ہمیں ملتا ہے. اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے, اور یہ لالچ نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا. تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں, اور حد سے نہ بڑھو, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. دین جتنا جیسے جو نازل ہوا ہمیں ویسا ہی کرنے کا حکم ہے, اس سے بڑھ کر کرنا کہیں پر بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ سوچنا کہ پوری رات جا کے نفل پڑھیں کہیں پر نہیں ہمیں ملتا ہے. اپنی خوشی کے ساتھ جو کر رہے ٹھیک ہے, جہاں پر تھکاوٹ محسوس ہو سنت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ رک جاؤ,
دل کے جماؤں کے ساتھ نفلی عبادت بھی کرنی ہے. اور حد سے بڑھنا، بدعات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا، چاہے آج مجھے جتنا مرضی نیکی کا کام لگ رہا ہو، مجھے اس کو نہیں کرنا. کل ہی ہم نے آیت پڑھی ہے کیا کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. کوئی اور نیو ایڈیشن نہیں ہو سکتا، کوئی اور نئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیں بدعت سنت کو لے جاتی ہے. جہاں بدعت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ سنت نہیں رہتی، اپوزٹ ہیں دونوں ایک دوسرے کے. اور بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا. کیسی چیز؟ ثواب کی نیت سے ایسا کام کرنا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے وقت میں نہیں ہوا، انہوں نے اس کو کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، ان سے کچھ ثابت ہی نہیں ہے ویسا. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہوں گے. یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، صحیح مسلم اور بخاری میں ہے. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کر رہے تھے. جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے ہماری رسول سے کیا نسبت، آپ کے تو پہلے اور پچھلے تمام گناہ بخشے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ تو بخشے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے زیادہ کرنا ہے. تو ایک نے کیا کہا؟ میں ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ اب روزہ رکھا کروں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا تم ہی لوگوں نے اس طرح کہا ہے، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو دین اسلام فطرت پر ہے، اعتدال کا دین ہے. اس میں کہیں پر بھی کوئی سختی اور جبر ایسا نہیں ڈالا گیا کہ انسان کے لیے وہ مشقت کا باعث بن جائے. اس کو اعتدال میں رہتے ہوئے، درمیانہ روی اختیار کرتے ہوئے ہی عبادات اور تمام معاملات کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. اللہ تم سے تمہاری قسموں میں لفظ پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن تم سے اس پر مواخذہ کرتا ہے جو تم نے پختہ ارادے سے قسمیں کھائیں. تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، درمیانے درجے کا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک گردن آزاد کرنا. پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ لو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے یمین لو، یعنی کہ وہ جو کہ انسان کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، اور یہ آپ عربوں میں بہت زیادہ دیکھیں گے، وہ واللہ واللہ ہر بات میں واللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. جن کا عمرہ یا حج کرنے جانے کا اتفاق ہوا ہو تو انہوں نے سنا ہوگا، اکثر اگر آپ ان کو بولتے ہوئے سنیں ان کو بہت زیادہ واللہ استعمال کرتے ہیں، واللہ اللہ کی قسم. تو کچھ لوگوں کی زبان پہ ایک ان کا وہ ٹریڈیشنلی چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے. دوسرا کوئی تکیہ کلام کسی کا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہے. دوسری قسم ہوتی ہے یمین غموس، یمین یعنی قسم غموس، جھوٹی قسم ہے، آپ جانتے ہیں اور جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم احادیث پڑھ چکے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ بری ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں اور اس کو پاک نہیں کرے گا جو جھوٹی قسم کھانے والا ہوگا، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا ہوگا. اور تیسری قسم ہے جو کہ ارادتاً انسان قسم کھاتا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا میں ایسا نہیں کروں گا. یہاں پر اس قسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر میں نے کوئی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم اب میں یہ نہیں کروں گی یا اب میں یہ کروں گی، اور بعد میں مجھے لگا کہ نہیں میں نے ٹھیک قسم نہیں کھائی، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ اب میں نے قسم کھا لی اب تو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، اس کو اس کا کفارہ ادا کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تم کسی کام پر قسم کھاؤ اور اس کے علاوہ دوسرے کام کو بہتر سمجھو تو بہتر کام کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو. اور کفارہ کیا ہے؟ اس آیت میں آ گیا ہے. کیا کفارہ ہے بتائیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور یا کھانا کھلانا ہے یا کپڑے پہنانا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا
غلام آزاد کرنا. اچھا اگر ان میں سے کوئی بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کر لیں؟ 3 دن کے روزے رکھ. شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ صحابہ کرام نے یہ سن کر فرمایا تھا، کہا تھا انتہینا یعنی ہم باز آ گئے یا رب ہم نے چھوڑ دیا. آیت کا اینڈ کہہ رہا نا فہل انتم منتہون، کیا تم رکنے والے ہو، باز آنے والے ہو؟ تو صحابہ کا یہ رویہ تھا کہ انہوں نے فوراً اس سے کہا کہ ہم رکنے والے ہیں، یعنی ہم باز آ گئے. چنانچہ صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے. جیسے ہی حکم آیا فوراً، یہ نہیں سوچا اچھا دیکھیں گے کسی اور کو سیل کر دیں، ہم خود استعمال نہیں کریں گے دوسروں کو دے دیں، نہیں، فوراً مٹکے توڑ دیے اور شراب گلیوں میں بہنے لگی تھی. سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا آؤ تمہیں کھلائیں اور شراب پلائیں. یہ شراب کی حرمت سے پہلے کی بات ہے. چنانچہ میں ان کے پاس ایک باغ میں گیا، وہاں ان کے پاس اونٹ کی بھنی ہوئی سری اور شراب کا ایک مشکیزہ تھا. میں نے ان کے ساتھ کھایا اور پیا. ان کے پاس مہاجرین اور انصار کا ذکر ہوا تو میں نے کہا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں. تو ایک آدمی نے سری کا ایک جبڑا پکڑا اور مجھے دے مارا جس سے میری ناک زخمی ہو گئی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں یہ آیت نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر، صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ آیت نمبر 90 اصل میں تیسرا حکم ہے شراب کی حرمت کا. پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں آ چکا ہے جو ہم نے پڑھا تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. پہلا یہ حکم آیا تھا کہ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیا کہیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، یعنی اس کو کراہیت والا کہا گیا. دوسرا حکم کیا آیا؟ ہم نے کل پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پی ہوئی ہو. اب تیسرا حکم آ گیا ہے اور یہ اصل حرمت کا ہے حکم شراب سے. آیت نمبر 90 کیسے پتہ چل رہا ہے؟ فجتنبوہ، یہ فعل امر ہے، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے، فرض ہے، فرض کے درجے میں ہے. بس تم اس سے اجتناب کرو، اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر نہ چھوڑا تو یعنی فلاح نہیں ملے گی. اور اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو اور بچ جاؤ. پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ متقی بنے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. پھر وہ متقی بنے اور ایمان لائے، پھر وہ متقی بنے اور انہوں نے نیکی کی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب جب شراب کی حرمت کا ذکر ہوا تو لوگوں میں یہ بات ہونے لگی کہ یہ پہلے تو شراب پی جاتی تھی، یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اب نیک اعمال شروع کر دیے تو پچھلی والی کی بھی خطاؤں کو اللہ بخش دے گا، ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ان کی کوئی بات نہیں. اور اصل ایسا ہی معاملہ ہے، انسان جتنے مرضی گناہ کر لیں، پچھلی زندگی جتنی مرضی گناہوں سے بھری ہو، اللہ کی طرف اگر بڑھ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس کی طرف ہو جائے تو پچھلا سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپاؤں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا. یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے. جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں، بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے. اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اسے انتقام لے گا، اور اللہ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے. اور اسی وقت میں صحابہ کرام کی آزمائش تھی. روایات میں آتا ہے کہ پرندے ان کی اپروچ میں تھے، اتنے قریب تھے کہ وہ چاہے پکڑ لیں، جانور پھر رہے تھے، لیکن کیا حکم دیا گیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا ہے.
اچھا اس میں بھی ہمیں کیا بتایا گیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، انہیں حرم میں بھی قتل کیا جاتا ہے، یعنی اگر حرم میں بھی احرام کی حالت میں بھی اگر ملیں گے تو ان کو مارا جائے گا، چوہا، بچھو، چیل، کوا اور کاٹنے والا کتا۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا اور اس کا کھانا بھی، اس حال میں کہ تمہارے لیے سامان زندگی ہے اور قافلے کے لیے بھی، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم احرام والے رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ مردار یعنی کہ مچھلی، سب سے اہم تو مچھلی ہوتی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی اگر زمین پر ہمیں کوئی مردار مرا ہوا جانور ملے ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ ہمیں مردار منع ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ ہم نے جو آیات پڑھی جس میں 4 چیزیں خاص طور پہ مینشن ہے، حرام ہے، ان میں ایک مردار بھی ہے۔ لیکن سمندر کا مردار یعنی کہ اگر ہمیں کوئی مچھلی مری ہوئی بھی مل جاتی ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے۔ اور اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے کہ کچھ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی مہم پر بھیجا، ان کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو انہوں نے تیلے جیسی ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر کا پانی کنارے پر چھوڑ کر ہٹ چکا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امیر تھے، انہوں نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینے تک 300 آدمی اسے کھاتے رہے، اتنی بڑی تھی، اور خشک کر کے ساتھ بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے تو ہمیں بھی دو۔ چنانچہ صحابہ نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تو آپ نے تناول فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے خاص طور پہ اس کو کھا کر یہ بھی بتایا کہ اس طرح، یعنی اس طرح کا جانور ہے، کوئی اگر مچھلی نکل آئی ہے باہر اور وہ مردار ہے یعنی کہ مر چکی ہے تو بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹوں والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کعبہ حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، لیکن قیامت کے قریب اس کو ڈھا دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں روایت میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے، اور بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں، چاہے ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال لے، تجھے بڑی ہی اچھی لگے، بس اللہ سے ڈرو اے عقلو والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اچھا یہ اب ہمارے لیے بہت اہم بات ہے، ہم کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو سارے کر رہے ہیں؟ آج کل ٹرینڈ کیا ہے؟ آج کل فیشن کیا ہے؟ آج کل اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ چھوٹی قمیضیں ہیں چھوٹی بنوا لو، بڑی ہو گئی تو بڑی بنوا لو۔ یعنی کہ ہماری اپنی خود ذہنی کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں۔ ہم اتنا غلامی کا شکار ہے کہ جو اوپر سے، جو باہر سے، جو دوسرے لوگوں کی طرف سے جو ٹرینڈ آ جاتے ہیں، جو کچھ آ جاتا ہے، اب بالوں کی کٹنگ اتنی ہونی چاہیے ہر کسی کی ویسی ہی ہے، اب آج کل ناخن ایسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہیں، جوتی کے یہ اس طرح کا ہوگا وہ ویسے ہی چل پڑتا ہے۔ جو فیشن، جو چیز جس طرح ہے، یہاں تک کہ بیگز کیا ہر چیز ہم اس میں ویسے ہی چل پڑتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ چاہے تمہیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، چاہے ناپاک کی کثرت تجھے تعجب میں ڈالے، بہت اچھی لگ رہی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں حیران کر دے، بہت زیادہ امیز کرے، بڑی اچھی لگے کہ سب نے ایسے کیا ہوتا ہے میں بھی کروں، نہ چاہتے ہوئے انسان کے اندر رکھا گیا نا۔ کیوں کہا گیا کہ انسان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے نا ان جیسا ہو جاتا ہے، ویسے کام کرنے لگتا ہے، نہ چاہتے اس کے اندر وہ چیزیں آنے لگتی ہے۔ جب وہ اپنے دوست احباب جو اس کا حلقہ ہے اس میں 4 اس کی دوستیں وہ کام کر رہی ہیں تو وہ نہیں بچ سکتا، اس کو وہ اٹریکٹ کرے گا چاہے وہ سارے غلط کر رہے ہوں۔ تو اس لیے کبھی بھی کرائیٹیریا یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو سارے کر رہے ہیں وہ میں نے کرنا ہے،
کرائٹیریا کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے کرنا ہے. اور آگے انشاءاللہ 8ویں پارے کے سٹارٹ میں کل ہم پڑھیں گے کہ یہ حق نہیں ہے کہ اکثریت جو کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. حق جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ اکثر مقید ہوتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی یہی سوچتے کہ اکثریت تو کچھ اور کر رہی ہے, ہم تھوڑے سے, ہم کیا یہ اس پر عمل کریں یا فالو کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ بھی دین پر نہ آتے. تو ہم نے یہ جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نا, جو اکثریت کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں, جو اکثریت کر رہی ہے وہ ضروری نہیں ٹھیک ہے, اکثریت بلکہ اکثر خراب ہی کر رہی ہوتی. تو کوئی بھی مشتبہ, ایک تو اس اعتبار سے خبیث, اور دوسرا یہ کہ مال کے اعتبار سے, دوسرا کوئی بھی ناپاک اور پاک آپس میں ملا نہیں ہونا چاہیے, حلال حرام کا فرق رکھا جانا چاہیے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں ایک مشتبہ درہم سے بچنے کو 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی کہ میں ایک جس میں مجھے شک ہے نا کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں, اس کو چھوڑ دوں, یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, جس میں لگے کہ شک والی چیز ہے اس کو وہیں پر چھوڑ دیں جہاں تک ہو سکے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں, اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی. اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت بردبار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام قرار نہیں دی گئی تھی, پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو. تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے, یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے. پھر فرمایا مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں, یعنی کہ جس کے بارے میں تمہیں حکم نہیں دیا جا رہا, فرض نہیں کیا جا رہا, اس کو اپنے اوپر فرض نہ کرو, کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے سوالوں کی کثرت اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے. تو جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکو کر لو, اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے چھوڑ دو. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو بے شک تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا, پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی کان پھٹی اونٹنی مقرر فرمائی ہے اور نہ کوئی سانڈ چھٹی ہوئی, اور نہ کوئی اوپر تلے بچے دینے والی مادہ, اور نہ کوئی بچوں کا باپ اونٹ, اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان کے اکثر نہیں سمجھتے. یعنی یہ بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام, اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی آتی ہے. یہ اصل میں کیا تھے, مختلف جانور تھے جن کے بارے میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جائے گا, اور مختلف رکھے ہوئے تھے. جیسے کہ بحیرہ کے بارے میں تھا کہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا, پھر لوگوں میں سے کوئی اس کا دودھ نہیں پی سکتا تھا, دھو نہیں سکتا تھا, اس کو بحیرہ کہتے تھے اس جانور کو. اسی طرح باقی جو آگے صائبہ, وسیلہ اور حام ہے ان کے بارے میں بھی ایسا ہی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں آگ میں کھینچ رہا تھا. یہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی. صائبہ ان کی جو اونٹنی تھی اس کو چھوڑنے کی, مثلا بت کے نام پر چھوڑنے کی. کیا کرتے, یہ عربوں کے ہاں جاہلیت کا یہ رواج تھا کہ وہ جانوروں کو چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر, پھر اس کو نہ کوئی ذبح کر سکتا تھا, نہ کوئی کچھ کہہ سکتا تھا, نہ اس کا دودھ ہو سکتا تھا, اور وہ جہاں جاتی جیسے چاہتی پھرتی, چاہے کھیتی کا نقصان کریں چاہے جو مرضی کریں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کا یہاں پر رد کیا جا رہا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف, تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے, تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے جب تم ہدایت پا جاؤ. اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یعنی اپنی اصلاح کی سب سے پہلے انسان کو فکر کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں میں اتنا پڑ جائے
اور ان کے بارے میں بات چیت میں کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم، علیکم انفسکم، تم پر تمہارا اپنا آپ پہلے نمبر پہ، اس کو دیکھو، اس کی اصلاح کرو. لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ دعوت اللہ نہیں کرو گے یا دوسروں کو نہیں پہنچاؤ گے. دوسروں کو پہنچانا بھی لازم کیا گیا ہے. ابو بکر صدیق نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب لیتے ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اسی حدیث میں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر عمل کیا جاتا ہو پھر وہ طاقت رکھتے ہوں کہ اسے بدل دیں مگر وہ نہ بدلیں، مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے. تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اپنی اپنی فکر، بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنا آپ سب سے پہلے دیکھو، اس کو ٹھیک رکھو، اس کو لوگوں کے تابع نہ کرو، اور ساتھ پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی اس طرف دعوت دو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، وصیت کے وقت 2 عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں یا 2 اور تمہارے غیر سے ہوں. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے. اگر تم شک کرو پس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے. پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو 2 اور ان کی جگہ کھڑے ہوں گے، ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے جو زیادہ قریب ہو، بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ اچھی ہے اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے. یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اصل میں یہ پورا واقعہ ہے کہ اگر کسی کو موت آ جائے اور اس وقت وہ 2 لوگوں کو اس وقت اپنا جگہ پر ایک وصیت کرے گا، پیغام پہنچائے گا، اور وہ جو ہے وہ اس کے ورثاء تک پہنچائیں گے. لیکن اگر ورثاء کو لگے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا تو اس پر ان میں سے جو 2 عدل والے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ نہیں، جو اس کے ورثے میں جو کچھ تھا اس کے پاس، اس میں سے یہ چیز کم ہے یا فلاں چیز، یہ وصیت ٹھیک نہیں لگ رہی. اور اس کا پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ بنو سہم قبیلے کا ایک مسلم شخص تمیم دازی اور عدی بن بدا کے ساتھ سفر کے لیے نکلا. یہ دونوں اس وقت نصرانی تھے. سہمی کو اس سرزمین پر موت آ گئی، جو مسلمان تھا اس کو اس سرزمین پہ جہاں سفر کر رہے تھے موت آئی، جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جسے وہ وصیت کرتا، لہٰذا اس نے اپنا سامان تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا. پھر جب وہ دونوں اس کے ترکے کے ساتھ واپس آئے تو ورثاء نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام جس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے غائب ہے. یہ وہ جانتے تھے کہ اس کے پاس ایک ایسا ہوا کرتا تھا. مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. آپ نے تمیم داری اور عدی سے قسم لی اور انہیں چھوڑ دیا. انہوں نے قسم کھا لی کہ نہیں ہمارے پاس. بعد میں وہ جام مکہ میں ملا. ان لوگوں نے جس کے پاس سے وہ جام ملا تھا کہا کہ ہم نے اسے تمیم اور عدی بن بدا سے خریدا ہے. پھر اس سہمی کے ورثاء میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتہ دار یعنی سہمی کا جام ہے. چنانچہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی. صحیح بخاری کی روایت ہے. جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے. جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گود میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند میرے حکم سے بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے ایک پرندہ بن جاتی تھی، اور تو پیدائشی اندھے اور برس والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتا تھا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں سے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ
انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تیرا رب کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ دسترخوان اتارا گیا نہیں اتارا گیا اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹیل روایات نہیں ملتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم جان لیں کہ واقعی تو نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر اتارنے والا ہوں، پھر جو اس کے بعد تم میں سے ناشکری کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ وہ جہانوں میں سے کسی ایک کو نہ دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر بھی عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے۔ وہ کہے گا تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو نے عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو نے بخش دے تو بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، جس نے سچ بولا ہوگا اس کے لیے وہ سچ نجات کا باعث بنے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اس کی بھی جو ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس آیت کو نماز میں پڑھتے رہے، صرف اس آیت کو، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آیت نمبر 118۔ اس اعتبار سے اپنی امت کے اعتبار سے اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو بے شک تو ہی عزیز اور حکیم ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے یہاں تک کہ اپنے رکوع اور سجدے میں بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی التجا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی ہے۔ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کی حالت میں مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سورۃ الانعام مدنی سورۃ ہے جو اللہ کے نام سے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہارے چھپے اور تمہارے کھلے کو جانتا ہے اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ بس بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، جب وہ ان کے پاس آیا تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے جنہیں ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش برسائی اور ہم نے نہریں بنائی جو ان کے نیچے سے بہتی تھی، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اسے فرشتے بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے، اور ضرور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ اپنے آپ پر اور دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی طرف سے تھا نا کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی اتارتے تو وہ بھی کس شکل میں آتا، انسانی شکل میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ہے، ان کی رہنمائی کے لیے تھا۔ اور اگر فرشتہ اتارا جاتا تو لوگ کیا کہتے کہ وہ تو فرشتہ تھا اس لیے اس نے عمل کر لیا، ہم تو انسان ہیں ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو ہی بھیجا گیا۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو جو مذاق اڑاتا ہے وہ مذاق اس پر ہی پلٹتا ہے۔ کسی کو تنگ کرنا، کسی کی عزت کے در پہ ہو جانا، ایک روایت میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ جو کسی کی عزت کے در پہ ہو جاتا ہے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ بھی خود اپنے گھر والوں میں ذلیل نہ ہو جائے، اپنے قریبی لوگوں میں۔ جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، خراب کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، کہہ دیجئے کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دیجئے اللہ کا ہے، اس نے اپنے آپ پر رحم کرنا لکھ دیا ہے، یقیناً وہ تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہی ایمان نہیں لاتے، اور اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی مالک بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اس سے نہیں کھلایا جاتا، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا شخص بنوں جو فرما بردار بنا، اور تو ہرگز شریک بنانے والوں میں سے نہ ہو۔ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اس پر پورا یقین اور ایمان رکھیں کہ اگر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت پہنچی ہے، اس کو دور کرنا صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، صرف وہی اس کو دور کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور جو بھلائی پہنچی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے، کہہ دیجئے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دیجئے وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہے تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے۔ دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن سامنے صاف وہ جھٹلائیں گے ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ انسان بہت کوشش کرے گا، آگے قرآن میں بھی ہم پڑھیں گے، وہ کہے گا میں نے تو ایسے نہیں کیا، تو اس کی زبان بند کر کے اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، زمین گواہی دے گی کس جگہ پر کس وقت اس نے کیا کہا کیا کیا۔ یہ اعضاء بتائیں گے ان کو خیر کے کاموں میں استعمال کیے یا برائی کے کاموں میں، ان سے کیا سنا، ان سے کیا دیکھا، آنکھوں کو کیا دکھایا، کس طرف چل کر گئے، ان ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا، ایک ایک چیز کھول کر رکھی جائے گی۔
دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اسے روکتے ہیں اور اسے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور نہیں سمجھتے۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس وقت کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کا نام دیا گیا ہے، حسرت کا دن، جس دن ہر کوئی حسرت کر رہا ہوگا، کاش میں نے اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں نیکی کر لی ہوتی، کاش میں فلاں گناہ میں نہ پڑی ہوتی، کاش میں نے فلاں کا حق نہ مارا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو ضرور پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور انہوں نے کہا نہیں ہے زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں۔ اور کاش تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، فرمائے گا پھر چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچے گی کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تجھے وہ بات نہیں کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، تو بے شک وہ تجھے نہیں جھٹلاتے، اور لیکن وہ ظالم اللہ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اللہ کو جھٹلانا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو جھٹلانا گویا اللہ کو جھٹلانا ہے، چاہے وہ دینے والا کوئی بھی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے مقابلے میں بے شمار حدیث ہمیں ملتی ہیں، وہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک انگلی ڈال کر سمندر میں اگر نکالی جائے تو اس کو تھوڑا سا پانی انگلی پہ لگے گا، وہ دنیا ہے، اور باقی سارا کا سارا سمندر، سارا راستے میں ایک کام ہے، ایک صبح دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح نکلنا، اور جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر یا اس کے کوڑے کے برابر جگہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے، صرف جھانک لے، تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا وما فیہا یعنی اور جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے۔ تو پھر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لائف اور لاو، صرف کھیل تماشا، کچھ وقت گزاری۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس پر صبر کیا کہ وہ جھٹلائے گئے اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی باتوں کو بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں، اور اگر تجھ پر ان کا منہ پھیرنا بھاری گزرا ہے تو اگر تو کر سکے کہ زمین میں کچھ رنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ نکالے، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئے تو لے آ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تو جاہلوں میں سے ہرگز نہ ہو۔ قبول تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک وارن کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان کا منہ پھیرنا بہت گران ہو سکتا ہے، بہت لگتا ہے کہ وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں، تو ٹھیک ہے خود نشانی لے آؤ، خود کوشش کر لو،
لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو پھر جیسے جو چل رہا ہے اس کو ویسے ہی قبول کر لینا چاہیے. اور انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کنہوں نے کہا؟ جیسے مشرکین مکہ کے اعتراضات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے. اور زمین میں نہ کوئی چلنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر تمہاری طرح امتیں ہیں. یہ پوری ویسے ہی جس طرح ہم نے رب العالمین پڑھا تھا، عالم ہے مختلف چیزوں کے، تو پوری امت ہے ہوگی. ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو بلکہ تم اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اس سے پکارو گے، اگر اس نے چاہا، اور تم بھول جاؤ گے جو شریک بناتے تھے. تلاوت سننا تھوڑی سی. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر انہیں تنگی و تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں. پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہ کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا جو کچھ وہ کرتے تھے. پھر جب وہ اسے بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا. اچانک تھے وہ سب. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں جس کو نہیں ملا ورنہ جس پر مشکلیں آ رہی ہیں شاید اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب ہے یا اللہ اس سے ناراض ہے. لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب وہ اس کو بھول گئے اللہ کی آیات کو اور اس نصیحت کو نہیں لیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے، ساری نعمتیں انہیں میسر آ گئی، سب کچھ انہیں مل گیا. تو دنیا کی فراوانی ہونے کہیں بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، خوش ہے، اس لیے مل رہی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. تو کبھی جب بہت سب کچھ مل رہا ہو، نعمتوں کی کثرت ہو، تب بھی یہ خوف کرنا چاہیے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے جو مجھے ڈھیل دے کے سب کچھ دے کے چھوڑ دیا ہے. ہر حال میں ایک آزمائش ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے جو اللہ لے کے آزما رہا ہوتا ہے. مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ زیادہ مشکل آزمائش کون سی ہوتی ہے؟ جو اللہ لے کے آزمائے؟ نہیں، جو اللہ دے کے آزمائے. جب اللہ کوئی چیز لے لیتا ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے، ہم اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کرتے ہیں، یا اللہ یہ چیز نہیں، اس کی بار بار دعا کریں گے، بار بار کہیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق اور قریب ہوتا ہے. لیکن جو چیز ملی بھی ہو اور ملنے پر آزمائش ہو رہی ہو وہیں پر ہم پکڑے جاتے ہیں، وہاں پر رب کو یاد ہی نہیں کرتے. اللہ سارے اسباب بناتا ہے، رشتے طے کرواتا ہے، نکاح کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، رب کو ہم بھول جاتے ہیں، ساری اپنی منمانیاں کرتے ہیں. وہیں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب ایک اتنی بڑی نعمت ملنے لگی ہے، کیا کرو گے؟ اس کی مثال اس لیے دی کہ سب سے اہم ہے جو ہماری زندگیوں میں غالب ہو گیا نا، اتنا غالب ہے کہ بس جب کوئی شادی ہونی ہے تو کتنے مہینے ہماری نمازیں بھی جاتی ہیں شاپنگ کے پیچھے،
پھر وہ دن کتنے دن گزرتے ہیں جو ان میں پلاننگز ہوتی ہیں, جو کچھ بنتا ہے, دیکھنے والے شاید سب کچھ وہ دیکھے بھی نہ, جتنی ہم میچنگز کر رہے ہوتے ہیں, جا جا کے کھپ رہے ہوتے ہیں, دوپٹہ ویسا ہو, رنگ بھی ویسی ہو, اور جولری بھی ویسی ہونی چاہیے, فلاں جو لیس لگی ہوئی ہو وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح میچ ہو رہی ہو, جوتا بھی اس قسم کا ہو, بیگ ویسا لے کر آنا ہے, دیکھنے والے چاہے نظر بھی نہ پڑے, پتہ بھی نہ ہو, یاد بھی نہیں رہتا ہے. جو ہم نے پہنا پچھلے سال یا 1-2 سال پہلے کسی کی شادی پہ یاد کریں, ہمیں خود نہیں یاد آ رہا ہوتا کہ پتہ نہیں کون سے کپڑے پہنے تھے میں نے اس وقت, دوسروں کو کیا یاد ہونا ہے. لیکن دنیا 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 کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں. یہی فکر ہے کہ میں سب سے بہترین لگوں, سب سے بہترین پھر بھی جن کو آپ نہیں پسند ہے نا نہیں لگیں گے جتنا مرضی خرچ کر, اور جن کو اچھے لگتے ہیں نا ان کو کچھ بھی نہ کریں آپ تب بھی اچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں, وہ کوئی نعمت دے, اولاد ملتی ہے, اللہ کا شکر اور ہونا چاہیے. عورتوں کی نمازیں جانے لگتی ہیں, اب اس نے رات کو سونے نہیں دیا اس لیے فجر چلی گئی, اب اس نے وہ کپڑے خراب کر دیے اس لیے اب نماز نہیں پڑھی جا سکتی, ابھی نہاؤں گی پھر پڑھوں گی, ابھی طبیعت ایسی ہے, اب وہ ہے. اللہ نے نعمت دی ہے تو وہاں پر تو میرا شکر زیادہ ہو جانا چاہیے تھا نا. وہ چاہے تو وہ مجھ سے چھین لے, وہ نعمت اسی کی دی ہوئی ہے. تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے, اور یہ بھی ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں. خوب ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ہر چیز جو میرا دل کر رہا ہے وہ اللہ مجھے عطا کر رہا ہے, اس میں میرا ٹیسٹ ہے کہ ان کو لے کر بھی میں اللہ کو ویسے یاد رکھتی ہوں کہ نہیں رکھتی, یا ان میں مصروف ہو جاتی ہوں. تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور سب تعریف اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے. کیا تم نے دیکھا, اگر اللہ تمہاری ساتھ اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے. دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں, پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں. آج مجھے نظر آ رہا ہے, آج میں سن رہی ہوں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, دیکھتے ہوئے لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں, سنتے ہوئے لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے, اس سے تو کلمہ کن سے صرف اتنا کہنا ہے کن, اور نگاہ بھی چلی جائے گی, سن بھی نہیں سکیں گے. اللہ کیا فرما رہے ہیں, کیا تمہیں اس کا نہیں خیال آتا کہ تمہارے دلوں پہ مہر لگا دوں, سب کچھ لے لوں. کیا تم نے دیکھا اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے, سب کے سامنے آ جائے, پکڑے جاؤ, کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, اور نہ میں غیب جانتا ہوں, اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تو فرشتہ ہوں. میں پیروی نہیں کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 ہے, اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس میں یہ چیز لکھ لیں اپنے پاس کہ اگر کبھی کوئی آپ سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں تو قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی اور دلیل ہو سکتی ہے؟ کوئی بحث والی بات ہے. دیکھیں کل اس سے کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں کہتا ہوں تمہارے لیے کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں کہ تم مجھ سے آ کے مانگو, مجھ سے فریادیں کرو, اور یہ سمجھو کہ جا کر وہاں پر پار لگ جانا ہے اور ان سے جا کر مانگ لیا تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کر دیں گے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. اس سے زیادہ واضح بھی کوئی اور ہوگی آیت؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ کہو کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ, اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, میں نور ہوں. فرشتے کیا ہیں؟ نور سے بنے ہوئے. تو نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نور ہوں. اور اس کا سورہ کہف کے آخر میں بھی ذکر آتا ہے انما انا بشر مثلکم, بے شک میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ اوپر فضیلت عطا ہے, سب انسانوں میں سب سے بڑھ کر ہیں. یوحا الیہ, مجھ پر وحی کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب پر فضیلت یہ ہے کہ وحی کی گئی ہے, ان کو رسالت ملی, تمام انبیاء میں ان کو فضیلت دی گئی.
لیکن کسی طور پر ان کو نور نہیں قرار دیا جا سکتا. اس لیے ولا اقول لکم انی ملک، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ ہم نے کیسے کیسے فتنوں کا شکار ہونا ہے، اسی لیے وہ ساری چیزیں واضح کر کے رکھ دی گئیں. اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں. اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹا جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں. تجھ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ تو انہیں دور ہٹا دے، بس تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکے. ان لوگوں میں تھا ابن مسعود، حزیل کا ایک آدمی، اور 2 اور جن کا میں نام نہیں لیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے جو چاہا خیال کیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے آیت نازل فرما دی کہ تم جو رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کرو. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ سلام ہے تم پر، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. ہمارا واسطہ تو اس رب سے ہے جو کہ جو مرضی گناہ کر لیں. وہ کیا فرما رہا ہے؟ توبہ کر لو گے، اصلاح کر لو گے تو اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے. کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا، یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں. کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو. فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. کہہ دیجئے اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی کہ تم جلدی مانگ رہے ہو تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. نہیں ان کو جانتا مگر صرف وہی، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. سوچیں کتنے درخت، کتنے پودے اور ساری زمین پہ اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہاں پر کون سا کس وقت گرا. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. جو دانہ لگ رہا ہے ایک ایک چیز کی ایک ایک کی باریک بینی کے ساتھ وہ خبر رکھنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس کا ذکر سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں آیا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنی ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش اتارتا ہے. جتنی مرضی پریڈکشنز ہو بارش ہونی ہے، کوئی بارش ہی نہیں ہوتی. اور کبھی ہوتا ہے نہیں ہونی اور ایک دم سے بادل آ کے بارش ہو جاتی ہے. تو پریڈکشنز بھی کام نہیں آتے. تو صرف وہ جانتا ہے کہ کب بارش ہونی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. جتنے مرضی زبردست الٹرا ساؤنڈ آ جائیں آج کے دور میں بھی اتنا سارا کچھ کے باوجود ابھی بھی اینڈ رزلٹ غلط ہو جاتا ہے. کچھ اور بتایا گیا ہوتا ہے اور کچھ اور اللہ کی طرف سے. تو یعلم ما فی الارحام، وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کل اس وقت میرے ساتھ کیا ہو رہی ہوگی، کیا حالات و واقعات ہوں گے، میں نہیں جانتی، وہ صرف اللہ جانتا ہے. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، مرنے کی جگہ کون سی ہوگی، کیا وقت ہوگا، کس طرح ہوگا،
وہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ 5 غیب کی کنجیاں ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اور آیت سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے جس میں ان سب کا ذکر ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر کئی محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ تو حفاظت کرنے والے فرشتے ہم جانتے ہیں موجود ہیں، انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یگے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انسان کا عمل لکھ رہے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین۔ اچھا پھر کیا ہے کہ یہاں تک کہ اس پر موت آ جاتی ہے۔ فوت کرنے والے فرشتے کا نام اسرائیل مشہور ہے، لیکن حقیقت میں احادیث میں صحیح احادیث میں کہیں پر یہ نام نہیں ملتا، روایات میں یہ ضعیف ہے، صرف ملک الموت کے نام سے ملتا ہے۔ ہم نے بچپن سے جو 4 فرشتوں کے نام پڑھے ہیں اس میں اسرائیل کو پڑھا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نام موجود نہیں ہے، ملک الموت کے نام سے ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں توفتہ رسلنا، اس سے معلوم ہوتا ہے یعنی کہ بہت سارے موت والے کئی فرشتے ہیں، اور اصل میں کیا ہے روح قبض کرنا تو اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر ملک الموت ہے جو کہ اس کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ معاون فرشتے ہوتے ہیں، جیسا ایک روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے جاتے ہیں، اور جن کے ساتھ یعنی جس طرح کا وہ شخص ہوتا ہے وہ ساتھ اس کے روح کو لے کر روانہ ہوتے ہیں آسمان کی طرف، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے پکارتے ہو کہ بے شک اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے، پھر تم شریک بناتے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، اللہ تمہیں نجات دیتا ہے ہر کرب سے، ہر بے قراری سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، دوسرے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہو، ان کی طرف جاتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجتے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہہ دیجئے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا یا تمہارے نیچے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی مجھے سے محفوظ رکھنا۔ پھر یہ نازل ہوا یا تمہیں گروہوں بنا کر آپس میں گتھم گتھا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اختلاف اور انتشار موجود ہے اور رہے گا، اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہی ہونا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسے تیری قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ وہی حق ہے، کہہ دیجئے میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں، ہر خبر کے لیے واقعہ ہونے کا ایک وقت ہے اور تم عنقریب جان لو گے۔ اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر کبھی شیطان تجھے ضرور ہی بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہنسی مذاق ہو رہا ہے،
اور اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے اور آپ کو ایک دم سے یاد آتا ہے یہاں تو نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے جگہ، تو وہاں سے کیا حکم ہے کہ جب یاد آئے تب اٹھ جاؤ. کبھی ہوتا ہے نا خیال ہی نہیں رہتا بیٹھے میں، تو جب خیال آئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ. اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، اور لیکن وہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں. اور ان لوگوں کو چھوڑ دے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا اور انہوں نے دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور اس کے ساتھ نصیحت کر کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا. اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا. اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ تو اس سے نہ لیا جائے. یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، اس کے بدلے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے. اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہمیں نقصان دے اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا اس حال میں کہ حیران ہے. اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دے بے شک اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. بے شک اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات ہی سچی ہے. اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا پوری خبر والا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. اور دوسری روایت میں ہے سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ رہا ہے جب سے اسے سور دیا گیا ہے، اور وہ آنکھ بھی نہیں جھپک رہا کہ کہیں اسی اسنا میں اسے حکم نہ دے دیا جائے. مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ جیسے ہی حکم ملے گا فوراً وہ سور میں پھونک مارے گا اور قیامت واقعہ ہو جائے گی. وہاں پر فرشتے کتنی پیاری ہے کہ وہ پلک نہیں جھپک رہا کہ کہیں اس دوران میں نہ. اور ہماری غفلت پر غفلتیں، مہینوں پر مہینے، دنوں پر دن گزرتے ہیں اور یاد ہی نہیں کہ رب تعالیٰ کے پاس بھی لوٹ کر جانا ہے، قیامت بھی آ جانی ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت سے پہلے کوئی زیادہ لمبی تمہیدیں نہیں ہوں گی. قیامت اس حال میں واقعہ ہوگی کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا ایک لے رہا ہوگا، ایک شخص کھانا کھا رہا ہوگا اور اپنا کھانا ختم نہیں کر پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اتنی اس طرح کی اگزامپلس دے کر بتایا گیا ہے کہ قیامت ایک دم سے واقعہ ہو. اور آپ جانتے ہیں جمعے کے دن واقعہ ہو، تو اس لیے خاص طور پر اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ رکھتے ہوئے کہ قیامت اسی دن واقعہ ہو، اس کا خوف اور اس دن کی ہولناکی سے پناہ وہ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل ہونا چاہیے. آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اصل میں بت گر بھی تھے اور بت فروش بھی تھا. بت گر یعنی بت بنانے والا بھی تھا اور بت بیچنے والا بھی تھا. آپ سوچیں کہ اس کا اپنا بیٹا اس طرح نکل آئے اور وہ کہے کہ آپ بتوں کو معبود کیوں بناتے ہیں اور خلاف کھڑا ہو جائے. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے اور تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے. تو جب اس پر آگ چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام. کہنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر جب اس نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا بلا شبہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر جب اس نے سورج چمکتا ہوا دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا کہنے لگا اے میری قوم بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو. بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرح متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. تو عقلی طور پر وہ اللہ تک پہنچے، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور پھر یہ جان لیا کہ یہ جو سب کچھ نظام چلا رہا ہے کوئی
اصل میں وہ حقیقی رب ہے جس کے تابع فرمان یہ تمام چیزیں ہیں. تو کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری. تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملوث کیا، ان کے ملایا، یہی لوگ امن والے اور ہدایت والے ہیں. تو صحابہ کرام پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا، بھاری گزرا. انہوں نے عرض کیا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم یا گناہ نہیں کیا؟ ہم میں سے تو ہر کوئی گناہ کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے. کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یقیناً شرک ظلم عظیم ہے. یعنی ایمان کے ساتھ جس نے شرک کو ملا لیا، اصل میں وہ لوگ جو ہیں جس نے شرک کو نہیں ملایا، اصل میں وہ لوگ امن میں ہوں گے اور ہدایت یافتہ ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی. ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو، یہ سب نیک لوگ تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو، اور ان سب کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی. اور ہم نے انہیں چنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چلاتا ہے. اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی. پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر. کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری. یعنی صاف انکار کر دیا کہ رب کی طرف سے کچھ آیا ہے. کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آیا، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے. کہہ دیجئے اللہ نے، پھر انہیں چھوڑ دے اپنی فضول بحث میں کھیلتے رہیں. اور یہ کتاب ہے ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ہر برائی نیکی کو کھا جاتی ہے اور ہر نیکی برائی کو کھا جاتی ہے. یاد رکھیں، نماز پڑھی، اچھا کام کیا، اس کے بعد برا کام کر وہی بچوں کے لیے گانا بجانا اور ان چیزوں میں پڑ گئے تو کیا کیا؟ نماز ضائع کر دی، نماز گئی، حفاظت نہیں کی. ہم نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، ان کی حفاظت نہیں کر پاتے کہ وہ محفوظ رہے، اجر میں محفوظ رہے. اس کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر گناہوں سے بچا جائے. اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا. اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں
آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے۔ سوچیں، اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینا، جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، جیسے اکیلے تم دنیا میں آئے تھے ویسے ہی تمہیں اکیلے جانا ہے، اکیلے ہی رب کے سامنے حاضری دینی ہے، اکیلے ہی سارے گناہوں کا ہر چیز کا حساب دینا۔ رب تعالیٰ پوچھے گا فلاں وقت میں فلاں چیز تم نے کی تھی، کیا کیا تھا؟ کیا میں وہ ہمت رکھتی ہوں جواب دے سکتی؟ بے شک اللہ دانے اور گٹنیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی اللہ ہے۔ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا، یہ اس زبردست غالب سب کچھ جاننے والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں جو جانتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کی انگوری نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے ان کے گابھے میں سے جھکے ہوئے پوشے ہیں، اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کو جانے بغیر تراش کی۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پاتی اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے، اور وہی نہایت باریک بھی سب خبر رکھنے والا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ جو ہمارے ہاں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ عائشہ کیا فرما رہے ہیں، جو کوئی تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یقیناً اس نے جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، پھر فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا سورہ نجم میں مذکور آیت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی، پھر جس نے دیکھ لیا تو اس کی جان کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو جانتے ہیں۔ اس کی پیروی کر جو تیری طرف تیری رب کی جانب سے وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا اور نہ تو ان پر کوئی نگہبان ہے۔
اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو مشرکین کو، نان مسلمس کو، ان کے جو معبود ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیش میں آ کے دوبارہ واپس اللہ کی ذات کو برا بنا دیں گے۔ اس پر ان پہ گناہ نہیں ہوگا، وہ تو نہیں جانتے، گناہ سارا اس پر لوٹے گا جس نے انہیں ٹیسٹ دلایا، جس نے ان کو اس طرح ابھارا۔ اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو اس پر ضرور ہی مان لے آئیں گے۔ تو کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک وہ جب آئے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور اس مجلس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔